अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें टू द पॉइंट। मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, बहुत पुरानी बात नहीं कि लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के माबैन मिसाक़ जमहूरियत के तहत तय पाया था कि एक दूसरे की हुकूमत गिराने की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुआहदे के कुछ अरसे तक ऐसा ही हुआ। 2008 से 2013 तक मुस्लिम लीग नून और 2013 से आज तक पीपल्स पार्टी पर फ्रेंडली अपोजिशन होने का इल्जाम धरा गया, मगर अब ये सियासी दोस्ताना खटाई का शिकार लगता है। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर दाखिला और आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त सेनेटर रहमान मलिक ने आज पानामा JIT में शरीफ खानदान के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के वो सबूत फराहम किए हैं जो बकौल उन्होंने बतौर डायरेक्टर FIA खुद इकट्ठे किए थे। आजकल पीपल्स पार्टी के रहनुमा पै दर पै तहरीक इंसाफ को प्यारे होते जा रहे हैं। ताज़ा इजाफा बाबर आवान का है। रहमान मलिक की पानामा JIT में हाजिरी और सियासी कलाबाजियों पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले से कुछ दिल वाक़यात का। कल की बात है कि पाक फौज ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस कुलभूषण यादव का ताज़ा बयान जारी किया, जिसमें उसने अपनी मकरू कार्रवाइयों का एतराफ़ करने के बाद माफ़ी तलब की। कुलभूषण तो कैद में है, मगर शायद उसके लगाए गए शर के पौधे अब भी धमाके जन रहे हैं। आज कोयटा और पाराचनार में होने वाले ऐसे ही एक धमाके में तकरीबन 22 मजलूम पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। दूसरा दिलसोज वाक़या भी कोयटा में पेश आया, जहां बलोचिस्तान असेंबली के मेंबर मजीद खान अचकज़ई ने मुबैना तौर पर पुलिस नाके पर खड़े एक एहलकार को अपनी बड़ी गाड़ी के नीचे बेदर्दी से कुचल दिया। इतलात हैं कि मुकदमा तो दर्ज हुआ है, मगर नामालूम अफराद के खिलाफ। क्या इंसाफ की इससे भी बढ़कर कोई तजलील हो सकती है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर इत्तला शाह फरमान साहब, माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। मगर सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के ब्यूरो चीफ कोयटा रजा और रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजा साहब, ये जो कोयटा में वाकया पेश आया है, बलोचिस्तान असेंबली के मेंबर मजीद खान अचकज़ई, उनकी गाड़ी के बारे में ये बताया जाता है कि उनकी गाड़ी थी मुबैना तौर पर, जो पुलिस नाके के ऊपर ये एहलकार खड़ा हुआ था उसको अपनी गाड़ी के नीचे बेदर्दी से उसने कुचला है। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उनका ये कहना था कि गाड़ी में मैं सवार नहीं था बल्कि मेरा ड्राइवर था, जिसकी तेज रफ्तारी की वजह से वाकया पेश आया। लेकिन हैरानगी की बात यह है, कानून और इंसाफ की बात यह है कि इस सिलसिले में जो पर्चा कटा है उस पर्चे के अंदर नामालूम अफराद का नाम लिखा हुआ है, जबकि पता है कि गाड़ी CCTV फुटेज मौजूद है, तमाम चैनलों के ऊपर वो फुटेज मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कहीं पे ये शो नहीं हो सका कि जनाब उनका नाम बीच में आना चाहिए। फिलहाल उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत बड़े सियासतदान हैं बलोचिस्तान असेंबली के, शायद इसी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कतरा रहा है। लेकिन अगर उस फुटेज की तरफ देखा जाए, हम आपको स्क्रीन के ऊपर वो फुटेज भी दिखाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस हद तक दर्दनाक वाकया है, किस हद तक वो पुलिस एहलकार जो वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहा था खड़ा हुआ, वो गाड़ी आई और उसको कुचलती हुई चली गई। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ रजा और रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजा साहब, ये बताइएगा इस वाकये के बारे में क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी देखें, जो वाकया पेश आया है, मजीद अचकज़ई साहब ने इस चीज का टीवी के ऊपर भी इतराफ किया है और उनका ये कहना था कि उनकी गाड़ी तो उनकी जरूर थी, लेकिन इसको ड्राइवर जो है वो चला रहा था और उसके बाद वो यानी तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी इतनी उससे आई कि ड्यूटी पर मौजूद जो सार्जेंट अताउल्ला है, हाजी अताउल्ला, तो वो उसकी जद में आया और उसको गाड़ी काफी दूर तक जो है वो लेके गई है और उसमें शदीद जख्मी हो गया था, जिसे फौरन सिविल हॉस्पिटल कोयटा पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बाग हो गया। तो इसके हवाले से यही था कि पुलिस ने जो इब्हाम पैदा हुआ है, जो मामला सा बन गया है, वो ये है कि एक चीज जो CCTV फुटेज के जरिए भी मालूम होगी कि गाड़ी उनकी, और खुद उन्होंने भी इतराफ कर लिया है कि ये गाड़ी उनकी थी, लेकिन अभी तक ये चीज वाज़ेह नहीं है कि गाड़ी आया वो खुद चला रहे थे और या के ड्राइवर चला रहा था। ये चीज अभी तक वाज़ेह नहीं है, जबकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि गाड़ी उनकी अपनी है और इतराफ भी वो उन्होंने किया है कि और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इंसाफ के तकाजे पूरे और वो कानून के सामने पेश भी होंगे। ठीक है रजा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।
ہمارے بیورو چیف کوئٹہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے اس واقعے کے بارے میں. ناظرین اس سلسلے میں ہمیں جیسی کوئی مزید انفارمیشن ملے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو رحمان ملک صاحب کی آج جے آئی ٹی کے اندر حاضری اس کے حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف میں بابر اعوان صاحب کی شمولیت, ایک نئی وکٹ گرائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اس سلسلے میں تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اب کچھ بات کرتے ہیں جے آئی ٹی کی, جس میں آج سابق وزیر داخلہ اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر رحمان ملک صاحب آج پیش ہوئے اور بڑی اہم انہوں نے اس سلسلے میں گواہی وہاں پر دی ہے. کافی دیر لگائی انہوں نے اس جے آئی ٹی کے سامنے. اسی سلسلے میں مزید بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماہر قانون اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سب سے پہلے عرفان قادر صاحب کے پاس چلیں گے. عرفان قادر صاحب, رحمان ملک صاحب یہ جو آج گئے ہیں, بڑے سالوں کے بعد ایک دفعہ پھر سے اپنی پٹاری میں سے یہ سب کچھ انہوں نے نکالا ہے. کتنی امپورٹنٹ گواہی ہے رحمان ملک صاحب کی, کس حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس پیناما کیس کے اندر وہ؟ دیکھیں, میں ابھی اس کے بارے میں کچھ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اسپیسیفکس نہیں پتا کہ وہ کیا چیز جی آئی ٹی کے نوٹس میں لائے ہیں. لیکن اب تک کی جو کاروائی ہوئی ہے سارے کیس میں, سپریم کورٹ کے سامنے آلموسٹ سارے فیکٹس آ چکے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جو 2 جج صاحبان ہیں وہ اتنا کنکلوسیو ڈیسیجن نہ دیتے, اور جو 3 ججز ہیں انہوں نے بھی ان سے ڈس ایگری نہیں کیا, اور انہوں نے بھی میاں نواز شریف یا ان کی فیملی کے موقف کو نہیں مانا, اور میاں نواز شریف کے موقف کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے کہا ہے, آرڈر کیا ہے کہ میاں نواز شریف بھی اگر ضرورت پڑے گی تو پیش ہوں گے, اور میاں صاحب بھی اب پیش ہو چکے ہیں. تو اس میں جو اسینشلی جو مین ایشو ہے اس وقت وہ تو یہ ہے کہ لنڈن فلیٹس جو ہیں وہ کن ذرائع سے, آیا لیجٹمیٹ ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے, اور اس کا سارا اونس جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی پہ ہے. اب مزید اونس ڈسچارج کرنا, مزید پراپرٹیز کو ان ارتھ کرنا, یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا, اس میں انہوں نے لنڈن پراپرٹیز تک محیط نہیں رکھا اس کیس کو. انہوں نے کہا اگر کوئی بھی پراپرٹی ان کی کوئی پتہ چلتا ہے تو اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. تو شاید اسی چیز کے لیے اب رحمان ملک صاحب سامنے آئے ہیں. میں عرفان صاحب میں کچھ ریمارکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اب آپ اپنے ذرا لیگل پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. 10 جنوری 2017 کو میں کورٹ روم کے اندر ہی موجود تھا جب اس کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب انہوں نے کچھ ریمارکس دیے تھے رحمان ملک صاحب کی رپورٹ, کیونکہ اس وقت بھی پیش کی گئی تھی, عمران خان صاحب کی جانب سے اس وقت بھی پیش کی گئی تھی. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جن دستاویزات کی روشنی میں رحمان ملک نے رپورٹ تیار کی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جسٹس گلزار نے اس موقع پر یہ کہا کہ رحمان ملک کی رپورٹ محض الزامات ہیں, اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. جسٹس آصف سعید کھوسا نے یہ فرمایا کہ پولیس افسر کی رپورٹ اس کی رائے ہوتی ہے جس کو ٹرائل کورٹ میں شواہد کے ساتھ ثابت کرنا ہوتا ہے, بغیر ثبوت اس رائے کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہوتی. رحمان ملک کو وزیر داخلہ بننے کے بعد یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا. اب کورٹ کے ان ریمارکس کی روشنی میں ڈو یو تھنک رحمان ملک صاحب کی آج جو پریزنس تھی وہاں پر, اس سے کوئی ایکچولی اس کیس میں کنٹریبیوشن ہوئی ہے یا نلیفائی ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا؟ اس میں جو سب سے سینسیبل بات ہے وہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے کی ہے, اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ اگر اس کی کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ایویڈنس دے سکتے ہیں, جو بھی جہاں پہ ٹرائل ہو رہا ہے اس پہ اگر ان کو بطور وٹنس کے کال کیا جاتا ہے. اس سٹیج پہ جو کامنٹس تھے دوسرے جج صاحبان کے وہ میں زیادہ سیریسلی نہیں لوں گا, کیونکہ ان میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ تو اکثر کامنٹ کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف بہت سارے وہ تحفظات بھی ہیں لوگوں کے, تو اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں آصف سعید کھوسا صاحب کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ یہ جو اس وقت یہ جو سارا چیز ہے میرا خیال ہے ہو سکتا ہے یہ پری میچور ہو. ٹھیک ہے. شاہ فرمان صاحب کے پاس چلتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. شاہ صاحب, ایک جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رحمان ملک صاحب آپ لوگوں کے لیے کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے, کیونکہ مقدمہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ پیش کیا گیا تھا. رحمان ملک صاحب کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں اور آج انہوں نے کہا بھی کہ آخری گول پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے.
دوسری جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وکٹ ہی پاکستان تحریک انصاف نے آج گرا دی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جائے گا کس طرف؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جب ہم عدالت جا رہے تھے، جب ہم سپریم کورٹ جا رہے تھے اور ہم نے اس کے لیے پروٹیسٹ کیے، مارچز کیے، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کیس عدالت میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہونا اور اس سے نواز کو کلین چٹ مل جائے گا، پرائم منسٹر صاحب بری ہو جائیں گے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اچائی کی. یہ ان کا موقف تھا اور انہوں نے نہ یہ ہمارے ساتھ جس طرح جماعت اسلامی سراج الحق صاحب گئے ہیں، جس طرح شیخ رشید صاحب گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف، تو یہ اس پروسیس کی انہوں نے مخالفت کی تھی. یہ بالکل ریکارڈ کے اوپر ہے. اچھا، اب اگر رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ پچ انہوں نے تیار کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دور حکومت میں 5 سال تک یہ پچ کو پانی دیتے رہے. کیا اس وقت بھی بالنگ بیٹنگ نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن پھر بھی اگر انہوں نے کوئی ثبوت دیے ہیں تو یہ انہوں نے بلائی کی ہے اس قوم کے ساتھ. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایشو میں بار بار کہتا ہوں، یہ 2 پارٹیز کے درمیان نہیں ہے، یہ کوئی عمران خان اور میاں نواز شریف کا ایشو نہیں ہے، یہ عوام کا ایشو ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، ٹیکس عوام غریب آدمی دیتا ہے، قرضہ غریب آدمی کے نام پر لیا جاتا ہے اس لیے کہ یوٹیلیٹیز کے پرائس، اور فارن ایکسچینج آپ کا غریب پاکستانی باہر جا کے مزدوری کر کے بھجواتا ہے. تو یہ سارا برڈن غریب پاکستانی کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریبوں کا ساتھ دینا ہے، تو اس کے اوپر تو ہم بڑے کلیئر ہیں. باقی رہی بات کہ کس نے ہمیں جوائن کیا، ظاہر ہے جب لیڈرشپ ویکیوم آ جاتی ہے اور جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، عوام کنونس ہو جاتے ہیں. 20 سال سے ایک شخص ایک ہی موقف کے اوپر کھڑا ہے اقتدار کی پرواہ کیے بغیر، تو آخر لوگوں نے تو کنونس ہونا ہی ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے سچے بابر اعوان صاحب کی شمولیت کے حوالے سے شاہ صاحب، میں بابر اعوان صاحب کی شمولیت کے حوالے سے ذرا اس پروگرام میں آگے چل کے بڑی ڈیٹیل سے اس سلسلے میں بات کروں گا، لیکن میں میاں جاوید لطیف صاحب کے پاس کوشچن کرنے سے پہلے رحمان ملک صاحب نے جے آئی ٹی کے سامنے مبینہ طور پر، ممکنہ طور پر آج کیا بیان دیا گیا ہوگا، اس سلسلے میں وہ ایک پروگرام کے اندر بڑی تفصیل سے یہ جو منی ٹریل، الیجڈ منی لانڈرنگ ہے، اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا بیان حلفی جو ہے اس سلسلے میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی. رحمان ملک صاحب نے اس پروگرام میں کیا کچھ کہا تھا ذرا سنیے گا، پھر میں آگے جاوید لطیف صاحب سے کوشچن کرتا ہوں. ایون فیلڈز کی پراپرٹی ہے پاک لین پہ، اس کے تانے بانے فائنانشل جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں. اس بیکر کے نام سے یہ پیسہ سارا جو ہے ایک آف شور کمپنی میں جاتا ہے اور پھر وہ پیمنٹ ہوتی ہے ان پراپرٹیز کی. تو یہ پیسہ یہاں سے نکلواتے تھے، نکلوانے کے بعد اس کو ڈالرز میں کنورٹ کرتے تھے، اور جو لوگ کرتے تھے ان کے ایفیڈیوٹ بھی موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر. اب وہ پیسہ جو تھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، یہ پتا چلا تھا کہ ہنڈی کے تھرو جاتا ہے. قاضی فیملی ایک لندن میں، قاضی مسعود اور نزل مسعود، ان کے بچے تھے 4، وہ جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب 1972 میں پڑھتے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو پاسپورٹ کی کاپیاں تھیں پوری فیملی کی 1992 میں اس بنا پہ لی کہ ان کو آئی ڈی کارڈ بنا کے دے دیں گے. تو بیسیکلی وہی فوٹو کاپیز جو ہیں وہ پاکستان کے بینکوں میں ان کے نام سے اکاؤنٹ کھلے. بینک سٹیٹمنٹ جانی شروع ہو گئی کہ یہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اور اس میں یہ آپ کا بیلنس ہے، تو آپ اس کو کیا فردر کوئی یوز کرنا چاہیں گے. تو وہ تو پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے تو پیسے ہی کوئی نہیں، ہمارے تو غریب لوگ ہیں. جو مسعود قاضی تھے وہ پینشنر تھے منسٹری آف ایجوکیشن سے کہیں سے، بچے کی ایک گارمنٹس کی دکان تھی، تو ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا یہ پیسے کہاں سے آئے. ان دا مین ٹائم میں آ گیا بیچ میں، تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا قاضی صاحب کو. قاضی صاحب بھی بفرے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے. بہرحال انہوں نے تفصیل دے دی. گفتگو ناظرین آپ نے سنی، رحمان ملک صاحب نے یہ ایک پروگرام کے اندر یہ تمام تر تفصیلات بتائی تھی. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب، یہ جو کچھ بھی رحمان ملک صاحب بتا رہے ہیں، یہ جتنی سیریس ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، جو انہوں نے کہا میرے پاس یہ تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، بیان حلفی میرے پاس موجود ہیں، تو میاں صاحب کے لیے تو مشکلات اب شروع نہیں ہوگی کیا؟ منصور علی خان صاحب، پہلے تو آج پاکستان میں جو دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے ہیں اس میں بے گناہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں،
उस पर लोगों को अफसोस है, जिस तरह मुझे है, बाकी लोगों को भी है। और दूसरी तरफ कोई गोल कर रहा है हॉकी का और कोई विकेट गिरा रहा है, और कोई पनामा लीग से आज शुरू हुई बात जो है वो रहमान मलिक तक आ पहुंची है। और अगर रहमान मलिक ने कोई सबूत देना था तो मैं समझता हूं कि फिर अल्लाह के हवाले सारा कुछ, फिर तो किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझता हूं कि पनामा पेपर से शुरू होने वाला ये जो केस था, ये इन्वेस्टिगेशन थी, अगर कोई उसमें कोई चीज़ निकलती तो आज इनको नवाज शरीफ फैमिली के बिजनेस को खंगालने की जरूरत पेश ना आती। और अगर इसमें से भी कुछ निकल रहा होता, कोई सबूत इनके पास होता, तो रहमान मलिक को आज बुलाने की जरूरत ना पेश आती। और रहमान मलिक का माजी जो है वो भी सबके सामने है। और रहमान मलिक साहब पिछले 5 साल जो हुकूमत में रहे हैं, कुछ चीज़ होती तो उस वक्त भी सामने लेकर आते। परवेज मुशर्रफ का दौर था, उसमें सामने ले आते। मतलब और इनको किसने इजाज़त दी कि सरकारी पेपर जो हैं ये आज वो अपने पास इन्होंने रखे हुए थे, जो आज शो कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने फैसला कर लिया है या कोई ऐसा केस बनाया जा रहा है, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ केस बना दिया गया था और जिस तरह उनको फिर फांसी पर लटका दिया गया, अगर इस तरह का कोई बिहेव करना है नवाज शरीफ के साथ तो फिर तो एक अलग चीज़ है। और फिर लोग भी देख ही रहे हैं, उस वक्त चीजें जो हैं वो 6 माह साल बाद 2 साल बाद लोगों के सामने आती थी, आज तो 6 दिन इजाजत दीजिएगा मुझे मियां साहब इजाजत दीजिएगा। मैं आपने चले ये रहमान मलिक साहब वो जो कह रहे हैं हो सकता है गलत हो सकता है इसके पीछे कोई सियासी वजह हो, सियासी इंतकाम लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उन्होंने जो अपने बयानात दिए हैं, खुद बजाते खुद जो बयानात दिए हैं, मैं चाहूंगा जरा आप पहले वो सुनिए और उसके अंदर जो तजाद आ रहा है कि इन्होंने ये बिजनेस जो शरीफ फैमिली का बिजनेस था उसको कब छोड़ा था। एक इंटरव्यू के अंदर वो क्या डेट बताएं, जरा सुनिएगा। उन्होंने हामिद मीर साहब और सोहेल वड़ैच साहब को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्या डेट दी थी, सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। ये जो असासे हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली की मलकियत हैं। और मैंने 1997 में ये कॉन्शियस डिसीजन किया था, फैमिली ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया था कि जो भी साहिबान सियासत में हैं वो अपने सारे बिजनेस इंटरेस्ट से रिजाइन करें। हमने रिजाइन किया और हमने जो है वो जितना हम मुनासिब था उतना हमारे हिस्से में रहा। बाकी क्योंकि सियासत को हम अपने इंडस्ट्री से बिल्कुल जाती तौर के ऊपर मैं अपने आप को अलहदा करना चाहता था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाज़रीन वजीर आज़म फरमा रहे थे 1997 में मैंने ये फैसला किया कि सियासत से जुड़े जितने लोग हैं वो बिजनेस से अलग हो जाएंगे। लेकिन JIT के सामने वजीर आज़म नवाज शरीफ जब पेश होते हैं तो उसके बाद अगले दिन अंसार अब्बासी साहब की एक खबर आती है अंदर और JIT के सामने वजीर आज़म के बयान का मतन वो जारी करते हैं और उसके अंदर वो ये लिखते हैं कि वजीर आज़म ने वहां पर यह लिखा कि 1985 से इन कंपनियों के किसी भी सूरत सरगर्मी से कारोबार में मुलव्विस नहीं रहा हूं। 1985 से ये अंसार अब्बासी साहब की नाज़रीन खबर है और ये अगले दिन जो JIT में वजीर आज़म पेश हुए हैं उनके बयान का मतन उन्होंने शाया किया है। अब या तो अंसार अब्बासी साहब की यह खबर बाउंस होती है या वजीर आज़म के बयान के अंदर तजाद है कि 1985 से वो बिजनेस से अलग हुए हैं या 1997 में जाके वो इस बिजनेस से अलग हुए हैं, ये हमें नहीं पता। मियां जावेद लतीफ साहब क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर आप? मैं एक गुजारिश कर दूं, जो हिसाब पूछा जा रहा है ना पनामा पेपर के हवाले से या जो इन्वेस्टिगेशन आज तक हुई है इन पिछले 4-6 माह के अंदर, उसमें तो उनका 70 का भी 80 की दहाई के भी जो बिज़नेस हैं उनका भी हिसाब पूछा जा रहा है। उस वक्त उनके टैक्सेस के उनके गोशवारे जो उन्होंने दिए थे उनका भी हिसाब पूछा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक सेकंड के लिए मंसूर अली खान साहब इनको इस चीज़ को अगर अलग कर दें तो मुझे ये बताएं कि शरीफ फैमिली का अगर बिजनेसमैन फैमिली थी, उनका सियासत में आना कोई जुर्म नहीं था। और अगर इससे पहले लोगों का ये जुर्म बन गया ना जी, इसलिए जुर्म बन गया
کہ آج ایک شخص 1 ارب 40 کروڑ روپے کے اپنے اثاثے شو کرتا ہے اور آج سے 10-12 سال پہلے وہ کروڑوں میں شو کرتا ہے یا لاکھوں میں شو کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اشریف فیملی کو تو کوئی پوچھ رہے ہیں کہ ملٹی پلائی کس طرح ہو گئے, تو اس سے بھی کوئی بندہ پوچھے کہ ایک آپ نے کوئی بزنس بھی نہیں کیا تو یہ 1 ارب 40 کروڑ کے اثاثے کیسے ہو گئے. اور اسی طرح پاکستان میں میں اسی پہ رہتا ہوں خان صاحب کو دیکھیں, خان صاحب اس وقت خان صاحب کا نام پیناما میں نہیں ہے, وہ ان کے اوپر بھی سوال ہونا آف شور کمپنی. لیکن یہ جو تضاد ہے 1995 1985 اور 1997 کا, ہمیں یہ کلیئر کر دیں. آپ بتا دیجئے منصور علی خان صاحب بات کیا ہے, جو میاں صاحب اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں یا جو ان کا متن سامنے آیا ہے بیان کا, ان دونوں میں سے کون سی چیز ہے؟ اچھا میری عرض سن لیں. منصور علی خان صاحب, پناما پیپر میں عمران خان کا نام نہیں ہے یہ آپ نے فرمایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نواز شریف کا پناما پیپر میں نام ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو آج تک کی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں کیا اس میں نواز شریف کا کسی جگہ ذکر ہے؟ اگر نواز شریف کو ملوث کیا جا رہا ہے, اس کی ساری فیملی کو ملوث کیا جا رہا ہے, اس کے عزیز و اقارب, اس کے دوستوں کو بھی ملوث کیا جا رہا ہے, ان کی بھی پڑتال کی جا رہی ہے, تو میں یہ پوچھنے میں حق میں میاں صاحب آپ کی بات مان لی, میاں صاحب آپ کی بات مان لی, آپ کی بات. مجھے اب صرف ایک بتا دیجئے, 1985 میں الگ ہوئے تھے یا 97 میں الگ ہوئے تھے؟ یہ میں جو اب تک سنتا آیا ہوں, جو میں نے آج تک دیکھا ہے, وہ تو مجھے علم ہے کہ 85 سے الگ ہوئے ہیں. یہ آپ نے جو سنوایا ہے یہ اس کی وضاحت وہ خود کر سکتے ہیں, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. ٹھیک, میں عرفان قادر صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے. یہ جو تضاد, یہ جو ایک ٹریس ہوتا ہے, جو خبر میں آتا ہے 1985 اور وزیر اعظم نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں 1997, یہ کوئی سیریس ہے یا آپ کے خیال میں جیسا سلپ آف ٹنگ؟ یہ بہت سیریس ہے, اٹ از ناٹ اے سلپ آف ٹنگ. اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پہلی والی سٹیٹمنٹ کون سی تھی, کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو انہوں نے 85 کی بات کی ہے وہ بعد میں کی ہے, اور 97 میں جو انہوں نے کہا کہ ہم 97 میں رہتا ہوئے ہیں وہ شاید سٹیٹمنٹ پہلے کی ہے. اور یہ کور اپ ہے, 85 کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کور اپ ہے. اس سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو کہ 85 سے اپلائی کرتا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 85 سے میں علیحدہ ہوا تھا, یہ اسی لیے دی گئی ہے تاکہ کسی طرح وہ پکڑ میں نہ آئے, کیونکہ 97 تک حالات اس طرح سے تھے کہ وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے اور 1 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے, وہ ہولڈر آف پبلک آفس تھے, اور لہٰذا 97 تک جو بھی ایکریشن ہوئی ہے, جو ایڈیشن ہوئی ہے ان کی ایسٹس میں, وہ تمام میاں نواز شریف کو خود ایکسپلین کرنے پڑیں گے, اور ان تمام ایسٹس کے بارے میں وہ علیحدہ تصور نہیں کیے جائیں گے اپنے خاندان سے. اور یہ موقف سپریم کورٹ نے بھی ان کا اس طرح کا نہیں مانا, اور اسی لیے انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو یہ جی آئی ٹی کے آگے پیش بھی ہوں گے. تو یہ 2 سٹیٹمنٹس جو ہیں اس پہ سپریم کورٹ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو تضاد ہے اس کے بعد بھی کیا یہ اپنے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یہ بھی ایک ایشو اٹھے گا اس میں. تو یہ ساری چیزوں میں وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں, اور ان کو صحیح قانونی رائے ابھی تک نہیں دی جا رہی, اور ان کو میاں صاحب کو بھی لگتا ہے ان کے وکیلوں کی ٹیم کنفیوز کر رہی ہے. میں ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک پہ پہلے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو اس اخبار کا, وہ جو اخبار کے اندر خبر آئی ہے جی آئی ٹی کے سامنے وزیر اعظم جب پیش ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اس اخبار کے اندر جو ان کے بیان کا متن ہے, میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ 1985 اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 1985 سے ان کمپنیوں کے کسی بھی صورت سرگرمی سے کاروبار میں ملوث میں نہیں رہا. یہ اس اخبار کے اندر وہی اخبار جس کا پاکستان تحریک انصاف نے آج کل بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اس اخبار کے اندر یہ خبر وزیر اعظم کے حوالے سے آتی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے اب میں ایک دفعہ پھر سے وزیر اعظم نواز شریف کا وہی انٹرویو جو انہوں نے حامد میر صاحب کو اور سہیل وڑائچ صاحب کو دیا تھا, اور اس میں یہ سوال کیا گیا تھا ان کے ایسٹس کے حوالے سے اور فیملی بزنس کے حوالے سے, انہوں نے کیا جواب دیا تھا وہ سنیے گے اور اس کے بعد بریک لیجئے گا. یہ جو اثاثے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ الحمدللہ یہ فیملی کی ملکیت ہیں, اور میں نے 1997 میں یہ کانشس ڈیسیشن کیا تھا, فیملی نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی صاحبان سیاست میں ہیں وہ اپنے سارے بزنس انٹرسٹ سے ریزائن کریں. ہم نے
ریزائن کیا اور ہم نے جو ہے وہ جتنا ہم مناسب تھا اتنا ہمارے حصے میں رہا. باقی کیونکہ سیاست کو ہم اپنے انڈسٹری سے بالکل ذاتی طور کے اوپر میں اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا. وزیر اعظم نواز شریف اپنے آپ کو ذاتی طور پر الگ کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے 1997 میں اس انٹرویو کے مطابق 1997 میں انہوں نے اپنے آپ کو بزنس سے الگ کر لیا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید ڈسکشن کریں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اب کچھ بات کرتے ہیں بابر اعوان صاحب کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی پچ پر کھیلتے آصف علی زرداری کی دوستی پر ناز کرنے والے اور بلاول بھٹو کو مستند ترین سیاسی لیڈر تسلیم کرنے والے اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ایک کنٹینر پر لانے کا خواب دیکھتے دیکھتے آج سینیٹر بلکہ سابق سینیٹر بابر اعوان نے بھی اپنا سیاسی قبلہ بنی گالہ کو بنا لیا. فرق صرف یہ تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں جتنے بھی جعلی تحریک انصاف کو پیارے ہوئے وہ خود چل کر بنی گالہ گئے تھے, مگر بابر اعوان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ کپتان انہیں اپنی سیاسی عزت بنانے خود ان کے گھر تشریف لائے. اس موقع پر بابر اعوان نے وعدہ نما دعویٰ کیا کہ ملک میں تبدیلی لانے کے لیے ان کے ذمہ جو بھی ذمہ داری لگائی جائے گی وہ پوری کریں گے. ٹو دا پوائنٹ سوال تو بنتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا کام پورا نہ کرنے والے بابر اعوان عمران خان کی طرف سے دیا گیا کام پورا کر پائیں گے؟ اسی پر مزید بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ شاہ فرمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بھی موجود ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون سے بھی موجود ہیں. شاہ فرمان صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں بابر اعوان صاحب کا ایک جو پروگرام میں ان کی شرکت تھی, حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی تھی, اس وقت عمران خان صاحب ان کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شرکت رکھتے تھے اور دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی, ذرا پہلے وہ سنیے گا پھر میں سوال کرتا ہوں. میں نے بہت ریسٹرینٹ شو کی, لیکن خان صاحب نے جاتے ہوئے کہا 2 دفعہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کلیئر کر کے لائیں. تو آپ پہ جو اخلاقی الزامات ہیں کلیئر ہوئے کہیں؟ پیٹرنٹی کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا کسی جگہ ٹیرین والا درج نہ ہوا کہیں پہ؟ دیکھیے نا, یہ باتیں نہ چھیڑیں. یہاں پہ لوگ بھوکے مانگ رہے ہیں, کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہاں جناب پینٹ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں. کتنا ٹیکس دیا ہے؟ پہاڑ پورا خریدا ہے آپ نے, پہاڑ سر محل, یہ جو راول ڈیم خراب کرنے والا پہاڑ ہے, ایک چیز بتا دیں, اور 1.5 کلومیٹر جنگل کا جو رقبہ ہے وہ کس نے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ 8.5 کلومیٹر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے جنگل کے رقبے میں سے کون گزار کے سڑک لے کے گیا؟ اللہ اس کو سچ بولنے کی طاقت دے. اللہ اس کو سچ بولنے کی طاقت ہے, عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے. شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہ فرمان صاحب, یہ بابر اعوان صاحب نے جتنے سوال کیے عمران خان صاحب سے, یہ سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں, اور کیا بابر اعوان صاحب نے اب سچ بولنا شروع کر دیا ہے؟ دیکھو نا, اللہ نے عمران خان کی دعا قبول کر لی ہے, تو اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو اسی لیے تو عمران خان نے یہ دعا کی تھی کہ, اور وہ میرے خیال میں کہ قبول ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں اب جائیں تو بہت سارے لوگ ایسے لڑے ہیں اور بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے تو ایگزمپلری. ایک بات میں بتاؤں کہ وہ چائنیز جو پروورب ہے نا کہ فش راٹ فرام دا ہیڈ, پارٹی کا جو چیف ہوتا ہے, پارٹی کا جو پروگرام ہوتا ہے, پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے, اگر اس کے اوپر عمل کرے. میں آج آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ذوالفقار علی بھٹو جس کے دور میں اسلام آباد بنتا رہا, جو فارن منسٹر رہے, جو پرائم منسٹر رہے, اس کے اوپر سارے الزامات لگائے گئے سوائے کرپشن کی, کوئی الزام نہیں لگا سکا. اور اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے اور وہ پیپل پارٹی کو لیڈ کرتے تو کوئی کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کرپشن کر جاتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر صحیح ہے, اگر آپ کا پروگرام صحیح ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, جاوید صاحب نے ایک بات کی, میں ذرا اس کی بھی کلیئرٹی دے دوں کہ عمران خان کے اثاثے بڑے نہیں ہیں, عمران خان کے اثاثوں کی قیمت بڑی ہے. مجھے ایک نئی چیز بتائیں کہ جو عمران خان نے خریدی ہو. یہ منصور علی خان صاحب کیا کرتے ہیں, یہ اگر انہوں نے آج سے 20 سال پہلے کوئی چیز 10 لاکھ کی خریدی ہے, وہ آج بھی 10 لاکھ کی ہے. اگر عمران خان نے کوئی چیز 1.5 لاکھ کی خریدی ہے اور آج وہ 35 لاکھ کی ہے, تو وہ 35 لاکھ کا شو کرتے ہیں. شاہ صاحب, اگر مجھے جاوید صاحب بتائیں, ہمارے ویورز تو دیکھ رہے ہیں, شاہ صاحب ہمارے ویورز تو دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آپ کی ساری گفتگو میں نا اس وقت جاوید لطیف صاحب ہنس رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیوں ہنس رہے ہیں, لیکن ہنس رہے ہیں. نہیں, وہ 10 دفعہ ہنسے. میں ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ 1 مہینہ 15 دن اگر یہ ہنسے تو اچھی بات ہے, ہمیں بھی خوشی ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ محمد علی جو فریزر کے گھر گئے تھے, اگلے سنڈے اس کی بوٹ تھی, تو جرنلسٹ نے پوچھا کہ یہ تو آپ
आपस में दोस्त है, ये कोई नूरा कुश्ती तो नहीं होगी आपके दरमियान। तो मोहम्मद अली ने कहा कि मेरे पंच में इतना जोर है कि हो सकता है कि अगले संडे को जो फ्रेजर मेरे हाथ से मर जाए, तो मैं उसको अपने बच्चों के साथ खुश देखना चाह रहा था। जावेद लतीफ साहब हंसे तो अच्छी बात है। पूछ लेते हैं ना उनसे, जावेद लतीफ साहब क्यों हंस रहे हैं और क्या लगा रहे हैं आप, क्यों मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा कहने का मकसद ये है, आपने मंसूर, कहने का मकसद मेरा ये है कि एक सारी पॉलिटिकल पार्टी से, नून से, काफ से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी से, आप केपी के अंदर जीओआई के लोग आए हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी से एनपी के लोग आए हैं, अरबाब आमिर साहब आए हैं, जीओआई के सिटिंग एमपीएस आए हैं। एक लीडर अगर दुनिया मानने को, पाकिस्तानी अवाम ये बात मान चुकी है कि वाहिद एक लीडर रह गया है और उनके सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमने किसी अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। मियां जावेद लतीफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी देर से हंस भी रहे हैं और वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। मियां साहब बोलिए। मैं एक गुजारिश करूंगा मंसूर अली खान के आज ये तो कम से कम कौम को क्लियर हो गया कि पनामा पेपर या कोई किकबैक्स, कोई अपना करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई मतलब ऐसा चार्ज नहीं था नवाज शरीफ पे। ये जो इन्वेस्टिगेशन, ये उसके कारोबार के हवाले से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जो मैं हंस रहा हूँ, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि यार अजीब बात है, शेख रशीद को कल कहें कि मैं इसको चपड़ासी भी ना रखूं, आज बाबर अवान चले गए हैं तो उसके मतलब भी कुछ और कहा जा रहा है। और आपने जो दिखाया उसके बाद मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को कुछ एहसास होना चाहिए था। मैं और तो नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन एक मिनट शाह फरमान, एक सेकंड यार, मैंने आपकी बात बड़े हौसले से सुनी है। मैंने एक सेकंड ये बताना चाहता हूं, एक सेकंड यार, मैं ये तो कमेंट करे ना, जावेद साहब पूरा कमेंट करे ना, मैं इसलिए कहता हूं इसके कमेंट पूरे हो जाएं। अगर मैं जावेद साहब आपको तलाल चौधरी, आपको मैं दानियाल अजीज, जो आपकी मोटू गैंग है, इनके सबके कमेंट्स मियां नवाज शरीफ के बारे में दिखाऊं तो फिर आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? उसके ऊपर भी कमेंट करें। अब मैं अर्ज करता हूं, मेरी गुजारिश ये है कि हम तो एक रवायती जमात है, बकौल आपके हम तो गुनहगारों की जमात थे, आप तो फरिश्तों की जमात बने थे भाई। आपको तो एहसास होना चाहिए था कि ये आप क्या चीजें ले रहे हैं, गोंदल फैमिली को किस तरह आप ले रहे हैं। आप बाबर फरिश्तों की जमात, फरिश्तों की जमात से जावेद साहब, हम आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आपको भी, यानी हम आपको भी दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपको भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। जिस दिन आपको सच बोलने की तौफीक हुई, आपको भी कबूल करेंगे। आप मेरे लिए ये ना दुआ कीजिएगा कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। इसका मतलब बाबर वान पहले मुसलमान नहीं था, शेख रशीद पहले मुसलमान नहीं था, भी दुआ कर रहे हैं कि आपको भी अल्लाह सच बोलने की नहीं थी। अच्छा मुसलमान ब्रेक लेनी है नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, बड़ा जरूरी है, ब्रेक लेनी है। लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे, इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अवान साहब का जहां पे एक रोल एक सियासतदान का था, वहीं पे एक रोल उनका एक एंकर का भी था। और चंद माह पहले बाबर, बाय द वे, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान ये जो पूरा सेगमेंट था, हम बाबर अवान साहब को फोन पे लेना चाहते थे, हम उनका कमेंट लेना चाहते थे, लेकिन वो फोन पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन बतौर एंकर चंद माह पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे यह सवाल किया था कि आप एक सियासतदान हैं, आप एक सेनेटर हैं, क्या ऐसे होते हुए आप टेलीविजन के ऊपर बैठ के एंकरिंग कर सकते हैं या नहीं? उस वक्त उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया था और उसके बाद इसमें भी एक तजाद आया था। वो तजाद क्या था बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी बाबर अवान साहब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज शमूलियत की। इमरान खान साहब खुद उनके घर गए और उसके बाद उन्होंने दावत दी थी और जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि 21 साल के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन बाबर अवान साहब का बतौर एक सियासतदान, बतौर एक वकील तो एक किरदार है ही, बतौर एक टेलीविजन एंकर भी वो ये काम करते रहे, एक एनालिस्ट के तौर पर भी वो ये अपना काम करते रहे हैं। चंद माह पहले उनको मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया था और उनसे इस हवाले से सवाल किया था कि क्या यह तजाद नहीं है कि आप एक सियासतदान हैं और उसके बाद बतौर एंकर भी बैठकर आप अपना तज्जिया पेश करते हैं, आप तो बायस्ड हैं। इस सारे सवाल के ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिएगा जरा।
آپ ڈونٹ یو تھنک کہ جب آپ ایک چینل کے اوپر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے آپ اس حوالے سے تجزیہ یا اینالسٹ کے طور پہ بیٹھتے ہیں تو بیسیکلی آپ بائسڈ ہوتے ہیں، بیکاز آپ ایک پارٹی کے سینیٹر ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر تشریف رکھتے ہیں، آپ ایک بیلنسڈ اور ان بائسڈ اوپینین دے سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ کچھ حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، I will not say no to it. اسی لیے میں نے اپنا شو بند کر دیا کیونکہ یہ ایک امپریشن جاتا ہے. کتنے سالوں کے بعد؟ پہلے جب میں پہلے بیٹھتا تھا تو میں سمجھتا تھا میں زیادہ ایزی ہوتا تھا، پھر اپنا شو کرنے کے بعد میں تھوڑا ان ایزی ہونا شروع ہو گیا دوسرے شوز کے لیے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس شو کو بند کرتا ہوں. لیکن آپ اتنے سال کیوں کرتے رہے؟ اس کی کیا وجہ؟ میں نے بتایا نا. نہیں، مجھے آپ کے جواب نہیں سمجھ آیا. آپ نے کہا میں ان ایزی ہوتا رہا. کوئی جواب آج نہیں سمجھ آئے گا، کسی دن پھر آؤں گا آپ کہیں گے سارے آ گئے. ناظرین، بابر اعوان صاحب کچھ غصہ کر گئے تھے میرے اس سوال کا، لیکن جواب انہوں نے پھر بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا میں انیزی فیل کرتا تھا، میں نے بند کر دیا. لیکن اطلاع یہ ہے کہ اس انٹرویو کے چند ہفتے کے بعد ہی انہوں نے ایک دفعہ پھر سے اینکرنگ شروع کر دی اور آج کل ماشاءاللہ پھر سے بطور اینالسٹ بیٹھ کے وہ یہ کام کریں. عرفان قادر صاحب کے پاس ذرا میں جلدی سے چلا جاؤں. میں ان سے کامنٹ لوں. عرفان قادر صاحب یہ آپ کی منصور علی خان صاحب اصل میں ان کو آپ پہچاننے میں آپ کو غلطی لگ رہی ہے. یہ اچھے اداکار ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے قومی اتحاد میں بھی رہے، ضیاء الحق کے ساتھ بھی رہے. اچھے اداکار ہیں. عرفان قادر صاحب سے مجھے جلدی سے کامنٹ لینے دیں. عرفان قادر صاحب سے جلدی، کیونکہ لائر کمیونٹی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ غصہ کر جائے. عرفان صاحب، ڈو یو تھنک اٹس ایتھیکل کہ ایک آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح اینکرنگ بھی کرے؟ ڈو یو تھنک دیٹس رائٹ؟ دیکھیں، اس پہ میں چونکہ خود سیاستدان نہیں ہوں تو میں زیادہ تو کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں نے اور آپ نے سب نے یہ سنا ہوا ہے، یہ اکثر کہا جاتا ہے اور یہ سینگ ہے کہ پالیٹکس میک اسٹرینج بیڈ فیلوز اور پالیٹکس یونائٹ اسٹرینج بیڈ فیلوز. تو شاید یہ اسی چیز کا ایک کڑی ہے جو ٹھیک ہے. اسی کے. تھینک یو عرفان قادر صاحب. ٹائم کی کمی کی وجہ سے I have to go. میاں جاوید لطیف صاحب تھینک یو ویری مچ. شاہ فرمان صاحب بہت شکریہ. بابر اعوان صاحب نے ایک نیا سیاسی سفر شروع کیا ہے، ہم صرف انہیں بیسٹ آف لک ہی کہہ سکتے ہیں. پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے اب تک لے اتنا ہی. اللہ حافظ.